مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم پرانے عہد نامہ کی دوسری کتاب خروج کی کتاب کا خلاصہ بیان کریں گے۔ خروج کی کتاب کا مصنف موسیٰ ہے۔ خروج 17 باب 14 آیت، 24 باب 4 تا 7 آیات، 34 باب 27 آیت۔ خروج کی کتاب 1440 قبل مسیح سے 1400 قبل از مسیح کے درمیان لکھی گئی تھی۔ لفظ خروج کا مطلب روانگی یا کوچ کرنا ہے۔ خدا کے وقت مقررہ کے مطابق مصر سے بنی اسرائیل کی روانگی ابراہیم کی نسل پر ظلم و ستم کے دور کے خاتمے کی نشاندہی کرتی ہے۔ پیدائش 15 باب 13 آیت، اور ابراہیم سے کہے گئے اس عہد کی تکمیل کے آغاز کی علامت ہے جس کے مطابق ابراہیم کی نسل نہ صرف وعدے کی سرزمین میں بسے گی بلکہ وہ وہاں بڑھے گی اور ایک عظیم قوم بھی بنے گی۔ پیدائش 12 باب 1 تا 3 اور 7 آیات مقدسہ۔ اس کتاب کا مقصد کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے مصر میں تیزی سے بڑھنے سے لے کر وعدہ کی سرزمین میں ایک مذہبی قوم کی حیثیت سے آباد ہونے کے عمل کی کہانی ہے۔ کلیدی آیات۔ خروج 1 باب 8 آیت۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ خروج 2 باب 24 تا 25 آیات۔ اور خدا نے ان کا کرہانہ سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ خروج 12 باب 27 آیت۔ تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ خروج 20 باب 2 تا 3 آیات مقدسہ۔ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ مختصر خلاصہ، خروج کی کتاب کا آغاز پیدائش کی کتاب کے اختتام پر ہوتا ہے جب خدا اپنے چنیدہ لوگوں یعنی یہودیوں پر نظر کرتا ہے۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کے مہمانوں کی حیثیت سے مصر میں یوسف کے پاس جو وہاں پر اعلیٰ عہدے پر فائز تھا جانے سے لے کر اس وقت تک کے واقعات کو بیان کرتی جب انہیں بالآخر مصر کی ظالمانہ غلامی سے رہائی دی گئی تھی، جس غلامی میں انہیں ایک ایسے بادشاہ کی طرف سے رکھا گیا تھا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ خروج 1 باب اور اس کی 8 آیت۔ 1 تا 14 ابواب فرعون کے دور میں بنی اسرائیل پر ہونے والے ظلم و ستم، ان کے نجات دہندہ کی حیثیت سے موسیٰ کے ظہور، مصری حکام کی نافرمانی کے نتیجے میں خدا کی طرف سے نازل کی جانے والی مصیبتوں اور بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ خدا کا قوی اور طاقتور ہاتھ بڑی بڑی مصیبتوں کے نزول، بنی اسرائیل کی رہائی، بحر کلزم کی تقسیم اور مصری فوج کی تباہی کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ مصر پر نازل کی جانے والی آفتوں کا اختتام مصریوں کے پہلوٹوں کی موت اور پہلی عید فصح کے مقرر کیے جانے پر ہوتا ہے۔ خروج کی کتاب کا درمیانی حصہ بیابان میں اسرائیلیوں کے بھٹکنے اور خداوند کی طرف سے معجزانہ طور پر اپنے لوگوں کی ضروریات کی فراہمی کے متعلق بیان کرتا ہے، لیکن آسمان سے انہیں خوراک مہیا کرنے، کڑوے پانی کو میٹھا بنا دینے، چٹان سے پانی فراہم کرنے، مخالف لوگوں پر فتح یابی بخشنے، پتھر کی لوحوں پر اپنے ہاتھ سے شریعت لکھ کر دینے، اور آگ کے ستون اور بادل کی صورت میں بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود لوگ مستقل طور پر خدا کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرتے رہے۔ کتاب کا آخری اور تیسرا حصہ عہد کے صندوق کی تعمیر اور مختلف طرح کی قربانیوں، قربان گاہوں، ساز و سامان، رسومات اور عبادات کی اقسام کے ساتھ خیمہ اجتماع کے منصوبے کو بیان کرتا ہے۔ پیشن گوئیاں، بنی اسرائیلیوں کے لیے مقررہ کردہ قربانیاں اصل میں حتمی قربانی یعنی خدا کے فصح کے برے یسوع مسیح کی تصویر پیش کرتی تھیں۔ مصر میں آخری مصیبت کی رات کو ایک بے عیب برے کو قربان کیا گیا اور اس کے خون کو لوگوں کے گھروں کی چوکھٹوں پر لگایا گیا، جس کے وسیلہ سے وہ موت کے فرشتے سے محفوظ رہے۔ یہ یسوع کے بارے میں پیشن گوئی تھی جو خدا کا بے داغ اور بے عیب برہ ہے۔ پہلا پطرس 1 باب 19 آیت۔ اور جس کا خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ خروج کی کتاب میں چٹان سے پانی کی فراہمی کی کہانی بھی مسیح کی علامتی پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے جو خروج 17 باب 16 آیت میں بیان کی گئی ہے۔ لوگوں کو زندگی بخشنے والے پانی کی فراہمی کے لیے جس طرح موسیٰ نے
उस चट्टान पर मारा था, ऐसे ही खुदा ने निजात की चट्टान को मारा और हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान किया था। फिर इसी चट्टान से अब्दी हयात का चश्मा बह निकला था। यूहन्ना 4:10 आयत। बियाबान में मन की फराहमी मसीही यानी जिंदगी की रोटी यूहन्ना 6:48 आयत की कामिल तस्वीर है, जो खुदा ने हमें जिंदगी देने के लिए बख्शी है। अमली इतलाक मूसवी शरीयत बनी नो इंसान पर यह वाजे करने के लिए दी गई थी कि वो इसकी मुकम्मल पैरवी करने से कासिर हैं। हम शरीयत की पैरवी के वसीला से खुदा को खुश नहीं कर सकते। लिहाजा पौलुस हमें नसीहत करता है कि तू भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यस्सु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। खुद भी मसीह यस्सु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज न ठहरेगा। गलतियों 2:16 आयत। मिस्र की गुलामी से रहाई से लेकर बियाबान में मन और बटेरों की फराहमी तक बनी इसराइल के लिए खुदा की दस्तगीरी, उसके लोगों पर उसकी बड़ी मेहरबानी की वाज़िया अलामतें हैं। खुदा ने हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने का वादा किया है। खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। पहला करंथियों 1:9 आयत। हमें खुदावंद पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वो हमें हर खतरे से महफूज रख सकता है, लेकिन खुदा गुनाह को हमेशा के लिए बेसज़ा नहीं छोड़ सकता। इसके नतीजा में हम इसके अजर और इंसाफ पर भरोसा कर सकते हैं। जब खुदा हमें किसी बुरी सूरत हाल से निकालता है तो हमें उसमें वापस जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब खुदा हमसे किसी बात का मुतालबा करता है तो वो हमसे फरमाबरदारी की तवक्को भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो फजल और रहम भी अता करता है, क्योंकि वो जानता है हम अपने तौर पर उसकी कामल फरमाबरदारी नहीं कर पाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।